बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बताएं कैसा लग रहा है आपको ये नावल दो मंजिल इश्क की। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और आगे आगे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो चलते हैं अपने नावल की तरफ। सबको चाय सर्व करके जब वो रेहान शाह के पास गई चाय सर्व करने, तो रेहान शाह उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देख रहा था। बहुत शुक्रिया मोहतरमा, रेहान शाह ने चाय का कप पकड़ते हुए कहा। चाचू, मुझे वहाँ ऊपर जाना है, जरियार ने रेहान शाह से कहा। नहीं जरियार बेटा, छत पर नहीं जाना, गिर जाओगे आप। नहीं गिरता चाचू, प्लीज़ ले जाए ना मुझे वहाँ, जरियार ने छत की तरफ इशारा करते हुए कहा। आओ जरियार, मेरे साथ आओ, मैं आपको लेकर जाती हूँ। ईशल जरियार को अपने साथ छत पर ले गई। रेहान शाह, ये अच्छा मौका है, किसी भी तरह करके उठकर ऊपर जाकर ईशल से बात कर ले। भाभी, मैं देख कर आता हूँ जरियार को, कहीं वो तंग ना कर रहा हो उन्हें। हाँ ठीक है, जाकर देखो उसे, बहुत शरारती भी हो गया है अब तो वो, फरजाना बेगम बोली। रेहान शाह खुश होता हुआ छत पर गया। कैसी हैं आप मोहतरमा। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। उम्मीद तो नहीं थी कि दोबारा कभी मुलाकात भी होगी, ईशल ने कहा। बस देख लें, अल्लाह की यही मर्जी थी, हमारी किस्मत में थी दोबारा मुलाकात, तो देख लें हम इस वक्त साथ खड़े हैं। बहुत मुश्किल से मौका मिला है आज, आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, इजाज़त है। ईशल चौंक गई। क्या बात है, कहें। आप अच्छी लगने लगी हैं मुझे, और मुझे नहीं पता मोहब्बत क्या होती है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया जो मैं अब आपके लिए महसूस कर रहा हूँ। शायद आपको मालूम हो मोहब्बत के बारे में कुछ। वो रेहान की तरफ बड़े गौर से देख रही थी और न जाने वो किस सोच में गुम हो गई थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई हैं वो। कहीं भी नहीं, बस मुझे मेरा माजी याद आ गया था। रेहान शाह, सच कहूँ तो मुझे भी कभी किसी से मोहब्बत ही नहीं हुई, कोई ऐसा आया ही नहीं ज़िंदगी में। मुझे आपके माजी से कोई मतलब नहीं है ईशल, और ना ही मैं आपसे आपके माजी के बारे में पूछूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ माजी बहुत ज़्यादा तकलीफ़दा और तलख होता है। मैं साफ लफ्ज़ों में आपसे कहता हूँ कि मुझे आपसे मोहब्बत है। ईशल रेहान शाह को देखकर हंसने लगी। आप हंस क्यों रही हैं, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। मैं नहीं मानती इस मोहब्बत को। मर्द ज़ात बहुत मतलबी है, मैं आपको कैसे बताऊँ। मैं बहुत मुश्किल से निकली हूँ अपने माजी से। मैं एक बार फिर से खुद को दुख नहीं पहुँचाना चाहती रेहान शाह। ईशल, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। बात भरोसे की नहीं है, बस अब दिल ही नहीं चाहता इस तरफ आने को। सोचती हूँ अब की बार अगर बिखर गई तो फिर शायद कभी सिमट ना सकूं। रेहान शाह, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप जैसा इतना अमीर इंसान मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है। क्या देखा है ऐसा आपने मुझ में। सांवली रंगत है मेरी, कुछ भी नहीं है मेरे पास। सांवली रंगत और इस गरीब खाने की वजह से ही तो मुझे एक शख्स ने तलाक दे दी थी। मेरे अब्बा एक फैक्ट्री में मुलाजिम है, वो हमें इतना जहेज नहीं दे सकते जितना लड़के वाले डिमांड करते हैं, जितना लड़के वालों को चाहिए होता है। इस सांवली रंगत से ही तो मुझे मोहब्बत हुई है। रेहान शाह ने ईशल की तरफ देखते हुए कहा। आजकल के लड़के तो गोरे मुखड़ों पर मरते हैं। रेहान शाह, आप कहाँ इस सांवली रंगत पर मर बैठे हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप मुझसे शादी करना चाहती हैं ईशल। ये सुनकर ईशल की आंखों में आंसू आ गए। रेहान शाह, ये नामुमकिन है, वो ये कहकर वहाँ से चली गई। यार, मेरे में क्या कमी है जो ये मान नहीं रही। आखिर इसे क्या मसला है मुझसे शादी करने में। लड़कियां रेहान शाह करती हैं और ये रेहान शाह की मोहब्बत को ठुकरा रही है। मगर क्यों। रेहान शाह को बहुत गुस्सा आ रहा था। वैसे कमरा इतना सजाने की ज़रूरत नहीं थी। मिराल ने कमरे में एंटर होते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है ये कमरा मैंने सजवाया है, वो भी तुम्हारे लिए। ये कमरा अम्मी ने अपनी मर्जी और पसंद से सजवाया है, इसमें मेरी कोई मर्जी शामिल नहीं है। अरसल, क्या हर वक्त तुम गुस्से में ही रहते हो। तुम कुछ भी कर लो, मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूंगी और इसी घर में रहूंगी और हमेशा रहूंगी। तुम चाहे गुस्सा करो या जो भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो तुम। हाँ, मैंने तुम्हें बताया भी है
کہ میں کسی اور لڑکی کو پسند کرتا ہوں. میری بہن زائرہ نے بھی تمہیں بتایا ہے کہ میں کسی اور کو پسند کرتا ہوں. پھر بھی تم اتنی ڈھیٹ ہو. تم نے اپنے گھر میں کسی کو نہیں بتائی یہ بات. پھر بھی آج تم میرے ساتھ چلی آئی. مگر کیوں؟ شاید تم نے پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا ہے نا، تو تم نے سوچا ہوگا میں کیوں بتاؤں کسی کو. میں تو مزے سے رہوں گی اس گھر میں، عیش کروں گی، راج کروں گی اس گھر پر، ہے نا؟ ارسل بس کر دو. پہلے سوچنا تھا نا یہ سب کچھ. ٹھیک ہے، شادی کوئی کھیل نہیں ہے. میرے باپ نے مجھے جیسے اس گھر میں بیاہ کر بھیجا ہے، میں جانتی ہوں میرا باپ جانتا ہے یا وہ خدا جانتا ہے. میں نے اپنی دادی کو بتایا تھا سب کچھ، مگر دادی نے مجھے سمجھایا ہے کہ اب وہی تمہارا سب کچھ ہے، وہی تمہارا گھر ہے، تمہیں وہاں ہی رہنا ہے، تمہیں اپنا گھر بسانا ہے اچھی لڑکیوں کی طرح. دیکھو ارسل، اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ دو، مگر مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا کہ میں تم سے کھلا مانگوں گی یا کچھ اس طرح کا. ٹھیک ہے؟ تمہیں اپنے ماں باپ کی عزت اگر نہیں پیاری تو مجھے اپنے ماں باپ کی عزت بہت پیاری ہے. میری بڑی بہن کو 1 سال پہلے طلاق ہو گئی تھی. 1 سال سے وہ بیٹھی ہے میرے ماں باپ کے سر پر. نہ جانے وہ کیسے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہیں کہ ان کی بڑی بیٹی گھر بیٹھی ہے. اس لیے میں اپنے ماں باپ کو ایسا دکھ نہیں دینا چاہتی. ارسل، اگر تمہیں کوئی اور لڑکی پسند ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر پلیز مجھے مت چھوڑنا. میں اپنے ماں باپ کو ٹینشن نہیں دے سکتی اب. میں جیسے تیسے کر کے تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہوں، صرف اور صرف اپنے ماں باپ کی خاطر. وہ لڑکی جسے میں پسند کرتا تھا میں اسے چھوڑ چکا ہوں. اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے. میرا اب اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر کسی کو دل سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لڑکی کے ساتھ میں نے پورا 1 سال گزارا ہے. میں نے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ وہ مجھے اچھی لگتی تھی. میری امی کا کہنا ہے کہ مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں تھی، مجھے بس اس کی عادت تھی، اور اس لڑکی کو شاید بس میرے پیسے کی عادت تھی. میرال، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، بکھر چکا ہوں. میں اب شاید محبت نہ ہی کر سکوں. ارسل، مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. نہ میں تمہارے ماضی میں تمہارے ساتھ تھی اور نہ ہی میں اس کے بارے میں تم سے کچھ پوچھوں گی. وہ بات کر رہے تھے کہ اتنے میں زائرہ کمرے میں بنا نوک کیے انٹر ہوئی. یہ کون سا طریقہ ہے زائرہ کمرے میں آنے کا؟ انسان کے اندر تھوڑی تمیز ہوتی ہے. ارسل، میرے ساتھ زیادہ بک بک نہ کرو. امن کی کال ہے، تم سے بات کرنا چاہتی ہے. تم اس کی کال کیوں نہیں اٹینڈ کر رہے؟ زائرہ نے موبائل ارسل کی جانب کرتے ہوئے کہا. لے جاؤ یہ موبائل یہاں سے، مجھے نہیں کرنی کسی سے بھی بات، ارسل نے سخت لہجے میں کہا. ارسل، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم تو بہت پسند کرتے تھے نا امن کو، تو کیا ہوا اب؟ اس میرال کے پیچھے اب تم اس کے ساتھ بے وفائی کرو گے؟ بے وفائی میں امن کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی بیگم کے ساتھ کروں گا، مزید امن سے تعلق رکھ کر، سمجھی تم؟ مجھے مت سکھاؤ یہ بے وفائی کی باتیں. میں نے اس کے ساتھ اتنا کیا اور اس نے مجھے کیا صلہ دیا؟ اس نے میری ماں کے ساتھ اتنی بدتمیزی کی. میں ایسی لڑکی کو اپنی جوتی کے برابر بھی نہیں سمجھتا. میں اس کی ہر اچھی بری بات مانتا تھا کیونکہ مجھے یہ پسند تھی. اس نے میری پسند اور محبت کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے. میں سب کچھ تو برداشت کر سکتا ہوں مگر اپنی ماں کی بے عزتی نہیں. شکر کرو کل میں نے اس کی باتوں کو برداشت کر لیا، ورنہ میں ایک مرد ہوں اور جب مرد اپنی آئی پر آ جائے تو کسی کو نہیں بخشتا. یہ کہہ کر ارسل وہاں سے چلا گیا. یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے. تم نے 2 پیار کرنے والوں کو جدا کیا ہے. تم کبھی خوش نہیں رہ سکتی. تم تو یہ باتیں نہ ہی کرو تو بہتر ہے. تمہارے منہ سے یہ باتیں اچھی ہی نہیں لگتی زائرہ، میرال نے سرد لہجے میں کہا. سن تو لیا ہی ہوگا تم نے سب کچھ امن. دیکھ رہی ہو کیسے اس غریب لڑکی کے آنے پر سن تو لیا ہی ہوگا تم نے سب کچھ امن. دیکھ رہی ہو کیسے اس غریب لڑکی کے پر نکل آئے ہیں اس گھر میں آ کر. شٹ اپ زائرہ، بہت ہو گیا. چلو نکلو میرے کمرے سے اپنی امن کو لے کر. امن کا بس نہیں چل رہا تھا کہ موبائل سے نکل کر میرال کا گلا دبا دے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے ساتھ اس طریقے سے بات کرنے کی؟ تم ہوتی کون ہو مجھے اس کمرے سے نکالنے والی؟ یہ گھر میرا ہے اور شکر کرو میرا اور امی کا جو تمہیں اس گھر میں لے آئے ہم لوگ. بس کرو بس کرو.
فضول میں دماغ خراب مت کرو۔ جب میں نے کہا تھا کہ نہیں جانا تو پھر تم کیوں گئی تھی؟ تمہاری نظر میں میری بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کیا؟ تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو ظاہرہ؟ ہر وقت تمہارے گلے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ وارث شاہ چیخا۔ یہاں پہ زویا کا نام آنا تھا، غلطی سے ظاہرہ کا نام آ گیا ہے۔ میرے بھائی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور اس کا مکلاوا تھا جہاں پر میرا جانا بھی بہت ضروری تھا۔ تم نہیں لے کر گئے تو میں ریحان شاہ کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ریحان کے ساتھ گئی یا جس کے ساتھ بھی گئی، تم گئی ہی کیوں میری اجازت کے بغیر؟ آئندہ تم اس گھر سے میری اجازت کے بغیر باہر قدم بھی نہیں نکالو گی۔ وارث شاہ آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ وارث شاہ جب کمرے سے باہر آیا تو اس کے باپ نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ یہاں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ یہ کیا روز روز کا تماشا لگا رکھا ہے تم دونوں نے گھر میں؟ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے سکون کی زندگی جئیں۔ تم شادی کر لو وارث شاہ، دوسری شادی کر لو، تم دوسری شادی کر لو اور اسے گاؤں والا اپارٹمنٹ دے دو، شادی وہاں گاؤں میں خوش رہے۔ بابا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں کیوں کروں دوسری شادی؟ ایک کے لیے تو میرے پاس وقت نہیں ہے، دوسری شادی کر کے کیا میں نے اپنی جان کو عذاب ڈالنا ہے فضول میں؟ ہماری لڑائی صرف اور صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میں اسے اور زریار کو ٹائم نہیں دیتا۔ روز روز کی لڑائی سے تم ذہنی بیماری کا شکار ہو جاؤ گے، اس لیے دوسری شادی بھی کر لو کہ اگر یہاں سے تمہیں لڑائی جھگڑا مل رہا ہے تو شاید وہاں سکون مل جائے۔ بابا پلیز، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے دوسری شادی میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ میرے لیے زویا اور زریار کافی ہیں۔ ریحان شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کے ساتھ کچھ کر گزرے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک لڑکی اس کی محبت کو اس طرح سے ٹھکرا دے گی۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ اسے عشل چاہیے تھی اور ہر صورت چاہیے تھی۔ اس نے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا اور سگریٹ پر سگریٹ کے کش لگائے جا رہا تھا۔